کے عادی ہو گئے ہیں نا، اس لیے ان کی ناک پر کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن کوئی بھی بندہ، حتیٰ کہ وہ قریش برادری کا ہی کیوں نہ، اگر وہ اس محلے میں نہیں رہتا، اس کا تعلق گوشت سے نہیں ہے، خون سے نہیں ہے، گوبر سے نہیں ہے، اس کا تعلق وہاں سے نہیں ہے، تو وہ بھی گزرے گا تو اس کو بھی تکلیف ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ ناک اس کی عادی نہیں ہے، اس لیے اس کو تکلیف ہوئی ہے. تو صدیق اکبر نے وہ لقمہ کھایا تو دل بے چین اس لیے ہوا کہ ایسے لقمے کے لیے صدیق اکبر عادی نہیں تھے، اس لیے صدیق اکبر کا دل بے چین ہو گیا. آج مسلمان حرام پر حرام کھائے جا رہا ہے، آج مسلمان رشوت کی رقم کھائے جا رہا ہے، آج مسلمان کسی کی جیب کاٹ کر کے اپنی جیب میں رکھ رہا ہے، آج مسلمان جو ہے وہ حرام مال سے اپنے بچوں کی پرورش کر رہا ہے، لیکن دل بے قرار نہیں ہوتے، دل بے چین نہیں ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام کھانے کے لیے مسلمان بہت سارے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے دل بے چین نہیں ہوتے. وہ تو صدیق اکبر تھے، وہ پاکیزہ ذات تھی، وہ پاکیزہ نفس تھا، وہ نفس مطمئنہ تھا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا پہلا سچا جانشین تھا. صدیق اکبر بے چین ہو گئے، پوچھنے لگے یہ لقمہ جو تو نے مجھے کھلایا میرا دل بے چین ہو گیا ہے، یہ بتا تو لایا کہاں سے تھا؟ صدیق اکبر کو اس نے کہا یا ابا بکر، جب میں اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا اس وقت میں جب جھاڑ پھونک کرتا تھا بتوں کے نام سے، منتر جنتر پڑھ کے جھاڑ پھونک کرتا تھا، تو میں نے حالت کفر میں بتوں کے نام پڑھ کر کسی کو جھاڑ پھونک کی تھی. آج اس سے ملاقات ہو گئی، وہ پیسے اس سے باقی تھے، آج وہ پیسے اس نے مجھے دے دیے، اسی پیسے سے میں یہ خرید کر کے لایا ہوں اور آپ کو میں نے کھلا دیا ہے. تو صدیق اکبر بے چین ہو گئے، بتوں کے نام پر ملنے والی رقم کی کوئی چیز میرے حلق میں کیسے آ گئی، میرے پیٹ میں کیسے چلی گئی، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہوگا 40 دن تک نہ اس کی دعا قبول ہوگی، 40 دن تک اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. پتا ہے صدیق اکبر نے کیا کیا؟ اپنے منہ میں انگلی ڈال کر کے الٹی کی، اتنی الٹی کی کہ لوگوں کو احساس ہونے لگا کہیں الٹی کرنے کی وجہ سے صدیق اکبر کی جان نہ نکل جائے. لوگوں نے کہا یا ابا بکر وہ لقمہ تو نکل گیا ہے، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں یہ لقمہ پیٹ میں رہا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں یہ پرہیزگاری تھی ان لوگوں کے اندر، تب اللہ نے ان کو عزت دی تھی، کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا. آج تو مسلمان کہتے ہیں ارے مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو سب حلال ہے، اسی لیے مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. پانی مانگتے تو دھوپ نکلتی ہے، دھوپ مانگتے تو پانی آتا ہے، رحمت مانگتے ہیں تو اللہ پر لعنتیں برستی ہے. وجہ یہ ہے کہ پیٹ کے اندر حرام ہے. پرہیزگاری انسانوں کو بتانے کے لیے رہ گئی ہے، قدرت کی بارگاہ میں کیا پرہیزگاری ہم نے اختیار کی ہے؟ آؤ خلیفہ دوم جانشین دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ مال غنیمت کا عطر آیا، خوشبو آئی، مشک آئی. سیدنا فاروق اعظم نے اپنی بیوی سے کہا میرے ساتھ شیشی میں بھرنے کے لیے لگو. سیدنا فاروق اعظم کی بیوی شیشی بھرنے لگی. اس کے بعد مال غنیمت کی خوشبو تقسیم ہو گئی. سیدنا فاروق اعظم گھر میں آئے، آنے کے بعد دیکھا کہ بیوی کے دوپٹے سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ہمارے گھر میں مشک خریدی نہیں گئی، ہمارے گھر میں مشک لائی نہیں گئی، تیرے دوپٹے سے خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ بیوی نے سادگی سے کہہ دیا وہ جو مشک میں بھر رہی تھی وہ مشک میرے ہاتھ میں لگ گئی، میں نے سوچا دھونا تو پڑے گا، میں نے اس کو دوپٹے میں پوچھ لیا تاکہ دوپٹہ مہک جائے. فرمایا تو نے یہ خیانت کی ہے، اللہ کو قیامت میں جواب کیا دے گی؟ اللہ اکبر. وہ دوپٹہ لیا اور دھونے لگے، مٹی مل مل کے دھوتے سونگتے دھوتے سونگتے جب تک کہ خوشبو ختم نہیں ہو گئی آپ نے وہ دوپٹہ اپنی بیوی کو نہیں لوٹایا.